سوال، چاشت اور اشراق کی نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ اور مفتی صاحب اس کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بھی سکھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ ایک ہے فرائض۔ فرائض کی ادائیگی وہ ہے جو کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ جو عبادات ہیں ان کو نفلی عبادات کہا جاتا ہے، اور نفلی عبادات کے اندر تشہیر نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے۔ تاہم اشراق کے بارے میں حدیث مبارکہ سماعت کر لیں، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا رہا، نماز فجر جماعت سے ادا کی اور اس کے بعد ذکر خدا میں لگا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، سورج نکل آیا، اپنا جو اس کا یوں سمجھ لیں کہ سرخ کلر تھا وہ ختم ہو گیا اور تھوڑا سا بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کا ثواب کتنا ہے جناب؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آج حج اور عمرہ کتنا مہنگا ہے جناب، اور کتنی مشقتیں اس کے اندر اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ نماز فجر ادا کر کے ذکر خدا کرتا رہے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے تو کتنا ثواب مل رہا ہے حج اور عمرہ کا۔ اس کے بعد آتا ہے جناب چاشت کے حوالے سے۔ نماز چاشت مستحب ہے کہ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی 12 رکعتیں ہیں، اور افضل 12 رکعتیں پڑھنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیسا محل بن رہا ہے جناب؟ سونے کا۔ تو اس لیے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اگر نہ بھی ہو تو کم از کم 2 ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، اور کل 360 جوڑ ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ، اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ، بری بات سے منع کرنا صدقہ، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے نے اگر سارا دن کوئی ذکر و اذکار نہیں بھی کیا تو اگر یہ 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں چاشت کی، یہ چاشت کا وقت کب شروع ہوگا جناب؟ اشراق کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا، یوں سمجھیں کہ سورج جیسے ہی تھوڑا سا بلند ہو گیا نا، چاشت کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک اور روایت سماعت کر لیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، آخر دن تک میں تیری کفایت کروں گا۔ تو 4 رکعتیں شروع میں جناب پڑھ لیں، 2 اشراق کی پڑھ لیں، 2 چاشت کی پڑھ لیں، تو سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں ان پر، اور بھی بہت زیادہ اس کے اندر فضائل ہیں۔ جو 2 رکعتیں چاشت کی پڑھتا ہے، اس پر محافظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو اتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو اس لیے ان کو کر لینا چاہیے، کم از کم زندگی میں 1-2 بار تو لازمی کرنا چاہیے۔ کوئی مستحب عمل بھی ہو تو اس کو بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ نے وقت کے متعلق بتایا، اشراق کا وقت طلوع آفتاب کے بعد 15-20 منٹ بعد سے لے کر 1-2 گھنٹے تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو چاش کا وقت کب تک رہتا ہے یہ بتائیے؟ یہ رہتا ہے جناب زوال سے پہلے تک، یعنی جب تک سورج کو زوال نہیں آتا، یعنی بالکل سر پہ نہیں آ جاتا، اس سے پہلے تک چاشت کی رکعتیں پڑھ۔ بڑا اچھا سوال کیا قاری صاحب نے کہ ہم نے ابتدا تو بتا دی، انتہا بھی بتانی چاہیے تھی۔ بہرحال اشراق کا وقت یاد رکھیں، جیسے ہی سورج مکمل نکل آئے تب اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی یوں سمجھ لیں کوئی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اس کو تصور کر لیں، اور اس کے بعد سے جناب چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے جو کہ زوال تک رہتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت اور اشراق کی رکعتیں ظاہر ہے کہ زیادہ ہیں، تو اگر کوئی 4 اکٹھی پڑھنا چاہے؟ 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے، یاد رکھیں نفلی عبادات میں 4 بھی نفل اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ 2 کر کے پڑھ لیے جائیں، الا یہ کہ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ جن کو کہا جاتا ہے، عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کو 4 پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی نفلی عبادت کریں تو کوشش کیا کریں 2 کر کے پڑھیں، کہ 2 کر کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔
اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاشت اور اشراق میں کوئی خاص صورتیں چاروں کل وغیرہ پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل، چاروں کل جو ہے نا، جس صورت کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھیں، تاہم اگر چاروں کل آپ ان میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کی زیادہ فضیلت ہے۔ بہرحال مطلق قرات آپ کر سکتے ہیں جس طرح بھی ممکن ہو۔ مفتی صاحب، اگلا سوال محمد خلیل سکھر سے پوچھتے ہیں کہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں، کیا ان کے بارے میں گناہ کے درجات میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا اور وہ کرنا لازم قرار دیا، اس کو کہا جاتا ہے فرض۔ وہ کسی حال میں بھی بندے سے ساقط نہیں ہوتا، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نہ کرنے کا حکم ہے، جس سے بچنا لازم ہے، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق نصوص قطعیہ کے ساتھ ہے۔ نصوص قطعیہ کہا جاتا ہے قرآنی آیات کو۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو اور وہ لازماً کرنا ہو تو اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ جس سے بچنے کا حکم ہے، اس سے رکنا لازم ہے، اس کو کریں گے تو یہ حرام کے زمرے میں آئے یہ گا۔ جو نصوص قطعی آپ نے بتایا، یہ احادیث میں بھی ہوتا ہے؟ احادیث کے اندر بھی نص حدیث ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن قطعی جو حکم ہے نا وہ قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال ایک فرض ہے اور دوسرا ہے حرام۔ ان کے مابین جو درجات ہیں وہ مختلف ہیں۔ کسی کام کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یہ مسئلہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ہوتا وہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی فلاں کام مکروہ ہے، کوئی نہیں، کر بھی لیں گے تو کیا ہے۔ یاد رکھیں مکروہ تحریمی بھی حرام ہی ہے، صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو حرام ہے اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت یعنی نص قطعی سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور جو مکروہ تحریمی ہے اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو قرآن کا کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کو کرو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ جو چیز تمہیں عطا کرے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ تو اگر کسی چیز کے بارے میں حدیث مبارکہ سے منع کیا جائے، حدیث مبارکہ کے اندر اس کی دلیل ہو، تو اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ اس سے رکنا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ کرے گا تو عوام کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ کرنے والا بندہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ گدھے کے گوشت کے بارے میں آپ کو دلیل جو ہے وہ جناب حدیث سے ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ اب کوئی بندہ کہے جی مکروہ ہے، کوئی نہیں، میں استعمال کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی حرمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکروہ ہے تو اس کو کھا لیا جائے، بلکہ یہ بھی حرام ہی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے۔ اس کے بعد جی مکروہ تحریمی کے بعد درجہ آتا ہے اساءت کا۔ کسی کام کو شریعت نے برا کہا ہو تو اس کو کہتے ہیں اساءت۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہ، خلاف اولا بھی ایک ہوتا ہے۔ کسی کام کو یوں سمجھیں کہ شریعت نے کہا کہ اس کا خلاف کرنا بہتر تھا تو اس کو خلاف اولا کہیں، یعنی اولا کا خلاف اس نے کر دیا، تو یہ بھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ اولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اولا کا معنی ہوتا ہے بہتر، یعنی بہتر کا خلاف کسی نے کر لیا۔ اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے اساءت کا، کہ شریعت نے اس معاملے کو، اس عمل کو شریعت نے برا کہا ہو تو اس کو اساءت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایک درجہ مکروہ تنزیہی، جو حلال کے قریب ہوتا ہے۔